کسی بھی سوسائٹی کا، چاہے وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کی سوسائٹی ہو یا اللہ کا انکار کرنے والوں کی سوسائٹی ہو، کسی بھی سوسائٹی کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے اندر 3 بڑی صفات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، اس کی سوچ، اس کے مقاصد، اس کی تمنائیں، اس کی خواہشات اپنی ذات کے باہر ہوتی ہیں۔ یہ مسلم معاشرے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، نان مسلم معاشرے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، بڑے کاز سے جڑنے کا جو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹی موٹی پریشانیاں ستاتی نہیں ہیں، چھوٹے موٹے مسئلے تنگ نہیں کرتے۔ اگر آپ بڑے کاز سے جڑ جاتے ہیں تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو چھوٹی موٹی چیزیں پریشان نہیں کرتی، چھوٹی موٹی باتوں سے دل ٹوٹتا نہیں ہے، آپ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بڑے کاز سے جڑنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی لرننگ اور آپ کی گروتھ بہت تیزی سے ہوتی ہے، بہت تیزی سے ہوتی ہے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ بڑے کاز سے جڑنے کا یہ ہے کہ آپ کو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلم سوسائٹی ہو یا نان مسلم سوسائٹی ہو، ان دونوں سوسائٹیز میں جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اس وجہ سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کا کاز بڑا ہے۔ اس کا جو کاز ہے وہ صرف اپنی ذات تک نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے زبان سے یہ جملہ سنتے ہیں، ہم انہی کے لیے تو کماتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں ہم انہی کے لیے تو کماتے ہیں۔ یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ یعنی آپ جو کچھ کماتے ہیں سب کچھ انہی کے لیے کماتے ہیں، سب کچھ اپنے ہی اوپر، اپنی ذات، اپنی فیملی پہ ہی لگا لیتے ہیں، تو یہ بڑی کمزور سطح ہے انسان کی جینے کی۔ بڑی سطح یہ ہے کہ ہمارے مال کا بڑا حصہ انفاق کی نظر ہو، یعنی کسی خیر کے کام میں لگے، اور ہماری کمائی کا مختصر حصہ اپنی ضروریات کی نظر ہو۔ صرف اپنی خاطر نہیں کماؤں گا، صرف اپنے لیے نہیں سوچوں گا، تو یہ ہے کاز، یہ ہے بڑا مقصد۔ تو زندگی کی معنویت اس سے مشروط ہے۔ اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ مسلم سوسائٹی یا نان مسلم سوسائٹی، اس میں جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس میں 3 باتیں کامن ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مقصد یا اس کا کاز بڑا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹالرنس فار پین اس کا بہت ایکسیپشنل ہے۔ عام آدمی درد شروع ہونے سے بھی پہلے پیناڈول کھا لیتا ہے یا فوراً ہی کھا لیتا ہے۔ یہ جو ٹالرنس فار پین ہے نا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ پین بری چیز نہیں ہوتی، پین ہماری باڈی کا الارمنگ سسٹم ہے، سیکیورٹی الارم ہے۔ جیسے کسی بینک میں اگر کوئی پرابلم ہو جائے یا کوئی کہیں آگ لگ جائے یا کسی جگہ پر، تو ایک فائر الارم بجتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری باڈی میں جو پین ہوتا ہے یہ ہمیں خطرے، ہمیں بتاتا ہے سم تھنگ از گوئنگ رانگ۔ تو اسباب پین جانے بغیر پین کلر کھانے کی جو عادت ہے، یہ ماڈرن سوسائٹی کا پرابلم ہے۔ آپ آج سے 50 سال پہلے اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی انسان درد کی گولی اسباب درد کا تعین کیے بغیر کھائے گا۔ یہ پچھلے 50 سال میں پیدا ہوا ہے معاشرے کے اندر مسئلہ کہ اسباب درد کا تعین کیے بغیر آپ گولی درد کی کھا لیتے ہیں اور درد کو دبا لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر دفعہ جب درد پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے وجود پہ غور کرنے کا ایک امکان فراہم کرتا ہے۔ جب آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو یہ ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ واٹ از گوئنگ رانگ، میرے سر میں درد کیوں ہوا، میں نے کیا آج نہیں کیا یا کیا آج کیا یا کیا غلط ہوا، کہاں میں نے کس چیز میں بے اعتدالی ہوئی ہے، اور پھر آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے اوپر غور کرنا، اپنی ذات کو ٹھیک رکھنا، اپنے اوپر نگاہ رکھنا، یہ بہت اہم کام ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے پروسیس میں جائیں گے، یہ تزکیہ ہے۔ تو دوسری بات جو میں نے عرض کی، پہلی بات ہمارے معاشرے میں اور نان مسلم معاشرے میں جو بڑا آدمی ہوگا وہ مقصد میں بڑا ہوگا، اپنی ذات سے باہر بڑا مقصد بنائے گا۔ دوسری بات ٹالرنس فار پین اس کا ہوگا۔ تیسری بات ٹالرنس فار ہنگر اس کے اندر ہوگا، بھوک برداشت کر سکے گا۔ بھوک برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جبلی ضرورتوں کو ہولڈ کر سکے گا، وہ اپنی بھوک کو ٹالریٹ۔ ابھی اس وقت سچویشن کیا ہے، آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں، مطلب آپ، مجھے پشاور کا تو اتنا اندازہ نہیں، لیکن میں دوسرے شہروں میں جب رمضان میں کبھی جاتا ہوں یا اپنے خود کراچی کے حالات دیکھتا ہوں تو افطار سے تھوڑی دیر پہلے انسانوں کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ یعنی وہ جب سڑکوں پہ ہوتے ہیں تو کوئی کسی سے اگر ہو جائے ٹکراؤ
تو وہ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرو، میں روزے سے ہوں. کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی اس وقت میں چونکہ حالت بھوک میں ہوں تو لہٰذا میں نہ زبان پہ قابو رکھ سکتا ہوں نہ اپنے دل پہ قابو رکھ سکتا ہوں. اس وقت میرا غصہ، میرا جلال، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا کیونکہ میں بھوک میں ہوں. تو اپنے اوپر کام کیجئے، اپنی اصلاح کی فکر کیجئے، اپنے آپ کو اندر سے مضبوط بنائیے، کردار کی مضبوطی، اور آف کورس فزیکل ہیلتھ کی بھی اسٹرینتھ، یہ بھی بہت ضروری ہے. آپ کو جسمانی طور پر بھی انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اچھا رکھے، مضبوط رکھے، صحت مند رکھے، لیکن کردار کی بھی صحت ہمیں عطا کرے، ایمان کی صحت عطا کرے. اور اگر کبھی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ایمان کی صحت جو ہے اس کی قیمت پہ مجھے جسم کی صحت نہ ملے.